جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی چلی گئی، 24 سال کو آپ کی عمر پہنچی، سرکار کے نانا حضرت وہب عبد مناف یہ بکریاں چراتے تھے، اپنی بیوی سے مشورہ کرتے، میری بیٹی حضرت آمینہ جوان ہے، میں یہ چاہتا ہوں آمینہ کی شادی عبد المطلب کے شہزادے عبداللہ کے ساتھ کر دوں۔ بیوی نے منع کیا، سرتاج آپ بکری چراتے ہیں، بکری چرا چرا کے اپنے گزر بسر کر رہے ہیں، وہ کعبے کے متولی ہیں، تم نے سنا نہیں ہے؟ ان کے بیٹے عبداللہ کے لیے بڑے بڑے امیروں نے اپنی بیٹیوں کے پیغام نکاح دیے، لیکن ہر ایک کو نگیٹو جواب ملا، ہر ایک کو منفی جواب ملا۔ حضرت وہب عبد مناف نے کہا تھا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب ایک فہرست میدان محشر میں کھولی جائے گی کہ عبداللہ کے لیے کس کس نے اپنی بیٹی کے پیغام دیے تھے، اس میں میرا بھی تو نام آ جائے گا، میں نے بھی اپنی بیٹی کا پیغام نکاح دیا تھا۔ اللہ اکبر، یہی سوچ کے قدم آگے بڑھا دیے، چلتے رہے چلتے رہے، پیروں میں جو جوتی تھی وہ پھٹ گئی، گرم گرم پتھروں پہ سفر کیا، پیروں میں چھالے پڑ گئے، ریت کی زمین پہ چلے، ریت آپ کے زخموں میں داخل ہو گیا، چلا نہیں جاتا تھا، بمشکل مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ اللہ اکبر، خانہ کعبے کے پاس آ کر کے آپ کھڑے ہو گئے اور کسی شخص کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی ملے تو اس سے استفسار کرو، کوئی ملے تو اس سے جناب عبد المطلب کے بارے میں انکوائری کرو۔ اچانک ایک مکی شخص آ گیا، جناب وہب عبد مناف نے استفسار کیا، اے شخص کیا تو مجھے عبد المطلب کے مکان تک پہنچا سکتا ہے؟ اس نے جھٹ سوال کیا، تمہیں عبد المطلب سے کام کیا ہے، غرض کیا ہے؟ اس نے کہا میری بیٹی آمینہ جوان ہے، سنا ان کے بیٹے عبداللہ بھی جوان ہے، جناب عبد المطلب بھی کسی لڑکی کی تلاش میں ہے اور میں بھی کسی لڑکے کی تلاش میں ہوں اپنی بیٹی کے واسطے، تو میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جناب آمنہ کو جناب عبداللہ کے نکاح میں دے دو۔ اللہ اکبر، اس شخص نے اتنا سننے کے بعد کہا، اے شخص تیری داڑھی اور تیرے سر کے بال گرد و غبار سے اٹے ہیں، تیرے پیروں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں، تیرے جسم پہ جو لباس ہے وہ بھی اعلیٰ قسم کا نہیں، نفیس اور عمدہ نہیں، بلکہ تیرے جسم پہ بوسیدہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا پیبند والا لباس ہے۔ جو الٹے قدم واپس ہو جا، شاید تو حقیقت سے متعارف نہیں ہے، تجھے شاید پتا نہیں ہے ان کے بیٹے عبداللہ کے لیے کتنے کتنے بڑے گھرانوں سے اللہ اکبر نکاح کے پیغام آئے، لیکن سب کو رد کر دیا گیا، سب کو نگیٹو جواب دے دیا گیا۔ جب ان کو پوزیٹو جواب نہ ملا تو تجھے کیسے خاطر میں لائیں گے؟ اللہ اکبر، لوگوں نے ایک سے دوسرا آیا، دوسری تیسرا آ گیا اور سب لوگ ملامت کرنے لگے، کہا جا جا دیہاتی الٹے قدم واپس ہو جا، جا جا اعرابی الٹے قدم واپس ہو جا۔ جب لوگوں نے تانے دیے، ملامت کرنا شروع کی، نبی کے نانا ساروں قطار رونے لگے، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جب آپ کی آنکھ سے آنسو ٹپکے، آپ کے دل کی آواز نکلی، کعبے کے پاس کھڑے تھے، اندر نبی کے دادا جان جن کا وہ پتہ معلوم کر رہے تھے، اللہ اکبر کعبے کے طواف میں مشغول تھے۔ جب رونے کی آواز جناب عبد المطلب کے کام تک پہنچی، آپ نے اپنے خادم سے کہا جاؤ باہر نکل کے دیکھو یہ میرے اقتدار میں کون اس قدر زارو قطار رو رہا ہے۔ جناب عبد المطلب کے اس فرمان کو خادم نے سنا، فوری طور پہ باہر آیا، واقعے کی حقیقت تک پہنچا، جا کر کے آشنا کیا، کہا جناب ایسے ایسے دیہات سے آیا ہے، اپنی بیٹی کو آپ کے بیٹے عبداللہ کے نکاح میں دینا چاہتا ہے، اور مکے والے ملامت کر رہے ہیں اس کے پیر میں جوتیاں نہیں ہیں، اس کی داڑھی گرد و غبار سے اٹی ہے، اس کے جسم پہ جو کپڑا ہے، جو لباس ہے، جو پیراہن ہے، وہ بھی جگہ جگہ سب پیبند لگے پھٹا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جب تو غریب ہے، تو اعرابی ہے، الٹے قدم واپس ہو جا۔ ہمارے شہزادے کے لیے، ہمارے سردار کے شہزادے کے لیے بڑے بڑے مالدار گھرانوں سے، بڑے بڑے امیر گھرانوں سے پیغام نکاح دیے گئے ہیں، لیکن سب کو ٹھکرا دیا گیا۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ تجھے کیا خاطر بلایا جائے گا؟ پھر کیا کرتا ہے وہ؟ بولے اتنی باتیں سنتا ہے تو وہ روتا ہے، اتنا سنا تھا کہ آؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ، طواف کعبہ موقوف کر دو۔ نبی کے دادا آگے آگے، آپ کے غلام پیچھے پیچھے، آپ باہر نکل کر کے آئے، آ کر کے ارشاد فرمایا اہل مکہ راستہ کلیئر تو کر دو، راستہ خالی تو کر دو۔ یہ مکے کے سردار کی آواز تھی، یہ کعبے کے متولی کا فرمان تھا، اللہ اکبر، ایک سپر پاور کی آواز تھی، فوراً راستہ خالی ہو گیا، فوراً راستہ کلیئر ہو گیا۔ آپ آگے بڑھے، جو دیہات سے آئے تھے وہاں عبد
مناف فوری طور پہ ان کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، بغل گیر کر لیا، آنکھ سے آنسو صاف کیے۔ اہل مکہ حیرت میں ہے، ہمارے سردار کیا کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے امیروں کو خاطر میں نہیں لائے ہیں، اس چرواہے کو خاطر میں لا رہے ہیں، اس اعرابی کو سینے سے لگا رہے ہیں۔ آنسو پوچھ کر کے کہا تھا اہل مکہ گواہ ہو جاؤ، تم اس کی غریبی کی وجہ سے ان پہ مسکرا رہے تھے، خالی واپس لوٹانے کی تم باتیں کر رہے تھے، گواہ ہو جاؤ زمانہ جس شخص پہ اس کی غربت کی وجہ سے ہنسا کرتا ہے، کعبے کا متولی اسی کو سینے سے لگایا کرتا ہے۔ ہاتھ پکڑا تھا، گھر کو لے کر کے پہنچے، کہا تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی، تمہاری بیٹی تو مجھے میرے بیٹے کے واسطے پسند ہے اور یہ کسی اور کی پسند نہیں ہے، بلکہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے مجھے عالم خواب میں یہ بشارت دی ہے، اے ابراہیم اپنے بیٹے کا نکاح کسی اور کی بیٹی سے نہیں، عبد مناف کی بیٹی، اب عبد مناف کی بیٹی آمنہ سے اپنے بیٹے کی شادی کردا ہے۔ میں تو تمہاری آمد کا راستہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، اب تم چاہیے میں اپنے بیٹے کو دولہا بنا کر کے لاتا ہوں۔ چند دنوں کے بعد دولہا بنایا، صحرا سج گیا، 24 سال کی عمر ہے نبی کے والد ماجد کی، چلی ہے بارات، 7 آدمی بارات میں ہیں۔ آج ہم کسی کی بیٹی کو پسند کرنے جاتے ہیں، نشان دینے کے نام پہ 50 سال 60 آدمی، 250 300 آدمی جاتے ہیں، پھر بھی دعویٰ یہی ہے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اے قوم مسلم، توجہ کا مقام ہے، اگر نبی کا دامن ہاتھ میں ہوتا 300 250 آدمی کسی کے گھر جا کے حملہ نہ بولتے، بلکہ نبی کے والد کی بارات چلی ہے، کیا سادگی کے ساتھ چلی ہے، کتنی سادہ چلی ہے، 7 آدمی بارات میں پہنچی ہے، نبی کے والد کی بارات، نکاح ہو گیا، جو پیش کیا وہب عبد مناف نے، بارات نے مل جھل کر کے اس کو کھایا، تناول کیا، نوش کیا، حضرت آمنہ کی ڈولی اٹھی، حضرت عبد المطلب غریب کی بیٹی کو بہو بنا کر کے لا رہے ہیں۔ آج اللہ 2 روپے کسی کو عطا کر دے، ذہن اتنے اونچے ہو جاتے ہیں، دماغ خراب ہو جاتے ہیں، بیٹا ڈاکٹر ہے، بیٹا ہمارا منتھلی اتنا پیسہ کماتا ہے، ایسی لڑکی لائیں گے جو میرے بیٹے کو نوٹوں میں توڑ دے، اس کی بیٹی لائیں گے، کوئی بھی میرے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دے، لیکن میری شرط ہے میرے بیٹے کو پیسے میں تولا جائے۔ جب میں اپنے بیٹے کی بارات لے کر کے آؤں گا، نادان کان کھول کر کے سن لے، تو نے آمنہ کے لال کا فرمانے ذیشان ابھی پڑا نہیں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو مال و دولت کے لیے شادی کرے گا، نکاح کرے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا، اور جو میری سنت سمجھ کے نکاح کرے گا، اللہ اسے دنیا میں آباد کر دے گا، بعد مرنے کے جنت کا حقدار کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ نکاح آپ کریں مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے، آقا کی سنت ہے، کتنا سادہ بنایا ہے مصطفیٰ نے نکاح کو، میرے آقا نے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا کسی کا بیٹا مولا علی سے زیادہ قابل ہو سکتا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے سنیوں، علی شیر خدا کے غلاموں، کیا کسی کی بیٹی فاطمہ کی قدموں کی دھول ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف فاطمہ ہے، ایک طرف علی ہیں، کیا سادگی کے ساتھ نکاح ہے، بان کی 4 پائی ہے، چمڑے کا گدا ہے جس میں روئی نہیں کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، مٹی کے پیالے اور برتن مصطفیٰ نے دیے۔ مصطفیٰ چاہتے تو کیا نہ دیتے تھے، آقا تو فرماتے میں چاہوں یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلنے لگے، نبی چاہیں اور وہ سونے کے پہاڑ بن جائیں، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ نبی کیا نہیں دے سکتے؟ سب کچھ تو نبی دیتے ہیں، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا،
हमारा नबी, जोर से जोर से। हमारा आका देख रहे थे कोई रिक्शा चलाने वाला भी होगा, कोई मजदूरी करने वाला भी होगा, उससे तो अपने बच्चों का गुजर बसर न होगा, वो किस तरह देगा जसामाने जहेज। आका 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 इल्म गैब रखते हैं। अभी प्रोफेसर ख्वाजा कलीम अशरफ साहब क़िबला ने कहा था ना, नबी का लुग़वी माना ही ये है कि गैब की खबरें देने वाला। जोर से बोलो, नबी देख रहे थे और कोई गैब क्या, तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो दुरूद। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। जमीन के अंदर क्या है आका उसे भी जानते। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शे नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं। और कोई गैब क्या, तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हजरत आमना की डोली उठी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया डायरेक्ट लेके मेरे घर नहीं, इनडायरेक्ट लेकर के चलना। बोले पहले कहाँ चलना है? बोले पहले जिस घर का मैं मुतवल्ली हूँ उसमें लेकर के चलो। अल्लाह अकबर। हजरत आमना काबे के अंदर, हजरत अब्दुल्ला काबे के अंदर खुदा का शुक्र अदा किया। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, जब तुम किसी की बेटी को अपनी दुल्हन बना करके लाना, अल्लाह अकबर, तो ये पटाखे ना छोड़ना, ये खुराफात ना करना। ये मतलब क्या है, ये जो दुनिया भर की खुराफात होती है, ये जो मतलब भांगड़ा और ये तरह तरह की खुराफात आप सब समझते हैं, डीजे गाजा बाजा, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि हमारी मिल्लत के नौजवान को चाहिए जैसे कि वो अपनी दुल्हन को लेकर के आए, अल्लाह अकबर, सबसे पहले अल्लाह के घर में जाए। अल्लाह तेरा शुक्र है, कितने ऐसे हमारे भाई हैं जिनका निकाह ना हो सका, एक्सीडेंट में, दर्द सर में, बुखार में, तरह तरह के मर्ज में मुब्तला होकर दुनिया से चले गए। मौला तूने मुझसे अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करा लिया, सुन्नत पे अमल करा लिया। इसी के शुक्राने में जाकर के अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाना। अल्लाह अकबर। आका करीम के वालिद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, वालिदा रब का शुक्र बजा लाई। हजरत आमिना आ गई हजरत अब्दुल्ला के मकान में। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ौजैन के माबैन हलाल किया गए। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला कर गुजरे नूरे मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला की पुश्त से